پاکستان کو ہر جگہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. وہ نسل ہے جس نے پاکستان کو آگے جا کے سنبھالنا ہے. ہینڈ پمپ لگوا چکی ہوں پاکستان میں. میڈیکل کیمپس ہم نے ارینج کیے ہیں. آئی کیمپ ہے, فری علاج کرتے ہیں لوگوں کا, جو ان کی مسکراہٹ واپس دیتے ہیں. ہونٹ کٹے ہوتے ہیں وہ ہم ان کے فری علاج کرواتے ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حسام احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیجیٹل. فیصل آباد کا ایک ایسا ستارہ جو کہ ابھی چمک رہا ہے, اور یہ ستارہ اپنی چمک سے دوسروں میں روشنی دے رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایشل شوکت. یہ جو 14 سالہ بچی ہے, انہوں نے فیصل آباد کے بچوں کے لیے, فیصل آباد کی خواتین کے لیے اور فیصل آباد کے وہ لوگ جو مستحق ہیں ان کے لیے بہت کام کر دیا اس چھوٹی سی عمر میں. لوگ آپ کو, جو ہمارے آنے والی نسل ہے, آپ کو ویڈیوز بناتی نظر آئے گی, گیمز کھیلتی نظر آئے گی اور مختلف ایکٹیویٹیز کرتی نظر آتی ہیں. لیکن یہ بچی آپ کو نظر آئے گی لوگوں کے لیے کام کرتے ہوئے, لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہوئے, یا پاکستان کو کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کرتے ہوئے. اتنے زیادہ ملکوں کے وزٹ کر چکی ہیں, پاکستان کو ہر جگہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ نسل ہے جس نے پاکستان کو آگے جا کے سنبھالنا ہے, اور یہ وہ چہرہ ہے جو ہر پاکستانی کے سامنے آنا چاہیے. ان کو پتہ چلے کہ آپ ملک اور قوم کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. اس چھوٹی سی عمر میں اتنا زیادہ جذبہ, اتنے زیادہ کام پاکستان کے لیے, فیصل آباد کے لیے کیسے کر لیا. تو ایشل کیسی آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں شروع سے ہی میرا دل کرتا تھا کہ میں اس طرح کے کام کروں, دوسروں کی مدد کروں. اور شروع سے ہی میری اماں جو تھیں وہ مجھے ایک لنچ باکس دیتی تھیں ایکسٹرا, اور اسکول میں اگر کوئی بچہ بھول جاتا ہے لنچ باکس, یا پھر آپا کو دے دیتی تھی میں لنچ باکس. اور ٹرپس پہ جایا کرتے تھے تو میرے فادر مجھے ایکسٹرا منی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو آپ نے کھانا ہے وہی آپ نے, جو ہمارے ساتھ جونیئر اسٹاف جاتے ہیں ان کو دینا ہے, جو گارڈس جاتے ہیں ان کو دینا ہے. اور میری فیملی مجھے اس پہ بہت سپورٹ کرتی ہے, اور میرا ماننا ہے یہ کام نہیں ہے, یہ فرض ہے ہر انسان کا, دوسروں کی مدد کرے اور دوسروں کے لیے سہارا بنے, اور یہ میرا فرض ہے. اور ٹو بی آنیسٹ شروع سے ہی مجھے نا میرے پیرنٹس بھی ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ تمہاری جو دوستی ہے نا وہ بزرگوں کے ساتھ زیادہ کیوں رہتی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں تو بزرگوں کے ساتھ جو مزہ آتا ہے, ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, اور بہت باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. تو میں ہفتے میں 1 مرتبہ جاتی ہوں اور ان کے لیے تحفے لے کر جاتی ہوں, اس کے ساتھ ان کے پاس بیٹھتی ہوں گھنٹہ, بہت مزہ آتا ہے. پھر اپنی بچیوں جو آرفن گرلز ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے, کیونکہ میں ان کو کہتی ہوں کہ ایسا سمجھو جیسے میں تمہاری ماں ہوں, کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں, ان کی کوئی مدد نہیں کرتا, کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کرتا. جب میں ان سے ملتی ہوں تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ اپنے بال کیسے برش کرنے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ کہ منہ کیسے دھونا ہے, کیونکہ ہر چیز ماں باپ سکھاتے ہیں اور ان کے پاس ماں باپ نہیں ہیں. تو میں ان کو یہ سکھاتی ہوں, میں ان کو کہتی ہوں کہ اپنے دل کی بات مجھ سے کرو. تو شروع سے ہی میں یہ کافی ہے, اور میری فیملی نے مجھے کافی سپورٹ کیا. اور پھر پروفیسر گیٹرڈ آئے. پروفیسر گیٹرڈ جو ہیں وہ مائٹ کے سی ای او ہیں, مڈ لینڈ انٹرنیشنل ایڈ ٹرسٹ UK کے سی ای او ہیں, اور میں اس کی ایمبیسڈر ہوں. اور پروفیسر گیٹرڈ نے کافی سپورٹ کیا, مجھے بہت زیادہ جو ہے موٹیویٹ کیا ان کاموں کے لیے. اینڈ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میری انسپریشن جو ہے نا وہ پروفیسر گیٹرڈ ہیں. ابھی جو فیصل آباد کے حد تک اگر میں بات کروں تو آپ کن شعبوں میں لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں, کہاں پہ زیادہ کام کر رہی ہیں, کتنا کام کر چکی ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. جی میں ہینڈ پمپ لگوا چکی ہوں پاکستان میں, ادھر فیصل آباد میں فری ہینڈ پمپ ان لوگوں کے لیے, جہاں ان جگہوں کے لیے جہاں پر پانی کا کوئی سورس نہیں ہے اور گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ سویٹ ہے, تو پھر ان کے لیے جو ہے ہینڈ پمپ لگوا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میڈیکل کیمپس ہم نے ارینج کیے ہیں, آئی کیمپ ہے, فری علاج کرتے ہیں لوگوں کا. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو کلب فٹ ہے
جن بچوں کے کلب فٹ ہوتے ہیں تو ان کا ہم فری علاج کرواتے ہیں. ہمارا گجرات میں سینٹر ہے محمد گیٹرڈ آرٹیفیشل لمب اینڈ کلب فٹ سینٹر. اور یقین کریں جب ان بچوں سے ملتے ہیں نا تو ان سے میں باتوں میں پوچھتی ہوں کہ آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں. کیونکہ جب ہم اسکول جاتے ہیں نا تو بچے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم کلیف کا بھی کام کرتے ہیں. کلیف ہاسپٹل گجرات جو پروفیسر گیٹرڈ, خواجہ محمد اسلم صاحب جو فاؤنڈر ہیں مایت کے, اور ڈاکٹر اعجاز بشیر نے مل کر بنایا. اور وہاں پر ہم بچوں کو ان کی مسکراہٹ واپس دیتے ہیں. ان کے بچوں کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں, وہ بھی اسکول نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں ہمارا بچے مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے, لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تو ہم ان کے فری علاج کرواتے ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ تو آپ نے سنا کہ یہ جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں ایشل, لیکن پاکستان کا نام انٹرنیشنل سطح پہ بھی بہت جگہ ایشل روشن کر رہی ہیں. ابھی ایوارڈ لے کے دبئی سے آئیں. فلسطین کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہے, بڑی موٹیو رکھتی ہیں کہ فلسطینی بچے جن کو ہمیں ابھی سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے, ان کے ایمبیسڈر سے بھی ملاقات کر کے اسلام آباد میں آئی ہیں. چائنا کے اندر جا کے پاکستان کو اس 14 سال کی عمر میں ریپرزینٹ کیا, جہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے, وہاں پہ جا کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو ایشل سے جانتے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہیں انٹرنیشنلی طور پہ جہاں پہ وہ پاکستان کا نام روشن کر سکی ہیں, ایمبیسڈر کے طور پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. میں دبئی گئی تھی اور دبئی میں مجھے انٹرنیشنل ویمن آف ایکسیلنس ایوارڈ 2025 ملا تھا کمیونٹی امپیکٹ کے لیے, جو میں سوشل ورک کر رہی ہوں. کیونکہ میں ہیومینیٹیرین کام بھی کر رہی ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اور میں کلائمیٹ چینج پہ بھی کام کر رہی ہوں. میں WhatsApp کی چیف یوتھ پین ایشین امبیسڈر ہوں ورلڈ اگینسٹ سنگل یوز پلاسٹک, اور اس کے لیے مجھے ایوارڈ ملا. اور ادھر بہت سے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ادھر. مجھے بہت فخر ہوا کہ میں پاکستان کا چہرہ بن کر ادھر پریزینٹ کر رہی ہوں پاکستان کو. پھر مجھے چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے انویٹیشن آیا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے ٹو ریپرزینٹ پاکستان. اور وہاں پر میری ایج ایکچولی 14 ہے, اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کیونکہ وہاں پر 16+ الاؤڈ تھے, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیسے جو ہے وہ انہوں نے الاؤ کیا, کیونکہ الاؤ نہیں تھا. تو میں نے ان کو اپنا کام بتایا تو وہ کہتے ہیں ریئلی یو ڈیزرو اٹ. اور ادھر میں نے لیکچر دیے, ادھر میں نے WhatsApp لانچ کیا چائنا میں, اور وہاں پر شیان میں لیکچرز دیے میں نے اسکولز میں, ڈفرینٹ اسکولز میں. اور اس کے ساتھ ابھی میں الحمدللہ عمرہ بھی کر کے آئی ہوں. تو انٹرنیشنلی تو ابھی میں نے یہ کیا, انشاءاللہ آگے بھی جا کر پاکستان کو اور ریپرزینٹ کروں. جی, یہ تھا ایک فیصل آباد کا ننھا ستارہ جو کہ جگمگا رہا ہے اور اس معاشرے میں روشنی پھیلا رہا ہے. اور میسج بھی اس کا یہی ہے کہ آپ بھی دوسروں میں روشنی پھیلائیں, دوسروں میں آسانیاں بانٹیں, کیونکہ اگر آسانیاں بانٹیں گے تو آپ کی یہاں کی زندگی بھی آسان ہے, آخرت کی زندگی بھی آسان ہے. یہ ہمارا مذہب بھی میسج دیتا ہے, یہی ایشل کا میسج ہے. اگر آپ نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, کچھ پازیٹیو کام کریں, کچھ اچھا کام کریں. پاکستان کا نام روشن کرنا ہے تو پاکستان کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے. تو ایشل ابھی ریسائیکل, جو پلاسٹک ریسائیکل کے حوالے سے اب گورنمنٹ نے کچھ انیشیٹو پنجاب گورنمنٹ نے لینا شروع کیا. ایشل بڑی دیر سے یہ لے رہی ہیں, ریسائیکل کر رہی ہیں. اسکول کالجز سے جا کے پلاسٹک اٹھا کے لوگوں کو ریسائیکل بتاتی ہیں کہ پلاسٹک کو ریسائیکل کریں. تبھی آپ ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں. انوائرمنٹ کے لیے کام کرنا, لوگوں کے لیے کام کرنا, غریب لوگوں کے لیے کام کرنا, بچیوں کے لیے کام کرنا, یہ ایشل کا موٹیو ہے. اوبیسلی یہ سارا موٹیو ان کے پیرنٹس سے, گرینڈ پیرنٹس سے انہوں نے بتایا کہ آیا ہے, لیکن آئندہ نسل کو کیا کرنا چاہیے, تو ایشل اس کی سب سے بڑی اگزامپل کے طور پہ ریپرزینٹ کر سکتی ہیں کہ یہ کرنا ہے آئندہ نسل نے. پاکستان کو ترقی یافتہ کرنے کے لیے, پاکستان کی آئندہ نسل کو پاکستان محفوظ بنانے کے لیے یہ کام کرنے ہوں گے. تو ایشل جیسے بچے ایشل جیسی عمر کے اندر یہ کام شروع ابھی سے کریں گے تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. ہماری جو ہماری نسل ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہے. تو میں حسام احمد, اس طرح کے ستاروں کے ساتھ آپ کی ملاقات میں کرواتا رہوں گا.